بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و محبت سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا مسئلہ جس نے اس وقت سارے مسلم معاشرے کو ہلا کر رکھا ہے، ہر صاحب سمجھ انسان کو بے چین کیے ہوئے ہے، وہ مسئلہ ہے مسلم سماج میں طلاقوں کا بڑھتا ہوا رجحان۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہوگا کہ ہمیں اپنے اطراف و اکناف سے کسی کے گھر ٹوٹنے اور کسی کے نکاح کے سلسلے کے ختم ہونے کی اطلاع نہ ملتی ہو۔ دین اسلام نے شادی اس لیے رکھی تھی اس رشتے کو پائیداری دے اور اس رشتے کو اس زندگی کے اختتام تک اور آخری سانسوں تک چلائے۔ اس طویل زندگی کے اندر اونچ نیچ ہر کسی کی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ اس اونچ نیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ طلاق کے دو بول بول کر اپنی زندگی کو ختم کر لیں، نکاح کے اس عظیم رشتے کو توڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ زندگی میں آنے والی ان کٹھنائیوں کے اس اونچ نیچ کے بہت سارے حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتائے اور ایمان والوں کو آگاہ کیا کہ تمہاری زندگی کے اندر اگر بیوی کی طرف سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے اور کبھی بد اخلاقی کا معاملہ پیش آ جائے، کبھی نافرمانی کا معاملہ پیش آ جائے، کبھی بد زبانی کا مظاہرہ ہو، تو اس وقت ایک مرد کو کس طرح کا عمل کرنا چاہیے اور اپنی بیوی کی اصلاح کے سلسلے میں کیا تدبیر اپنانی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ کہیں پر بھی خدا اور رسول نے یہ نہیں کہا کہ کچھ ہو جائے تو ہم نے طلاق کا حکم نازل کر رکھا ہے،
بس طلاق کے 2 بول بول دو اور نکاح کا وہ رشتہ جو زندگی کی آخری سانس تک تمہیں باقی رکھنا تھا اس کو ختم کر دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بدترین چیز، سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ دین اسلام نے اور قرآن نے طلاق کا بیان ضرور کیا ہے، شوق میں نہیں کیا، مجبوری میں کیا ہے۔ دین اسلام کی چاہت، اللہ اور اس کے رسول کی پسند یہی ہے نکاح کا جو رشتہ ہے اس کو باقی رکھا جائے، اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور اس رشتے کے اندر جب مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، ان حالات سے نکلنے کے راستے اور طریقے بھی بتائے گئے، لیکن کبھی کبھی کسی کی ازدواجی زندگی میں اتنی شدت ہوتی ہے، دونوں طرف سے اصلاح کی تمام کوششیں بے اثر ہوتی ہیں، اور کوئی ایک فریق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دونوں کے دونوں اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر باقی رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں خدشہ تھا اس بات کا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان حالات میں بھی نکاح کے رشتے کو برقرار رکھنے کا حکم دیتا تو کہیں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دشمنی میں مار کر ختم نہ کر لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی زندگی کو اس مصیبت سے باہر نکالنے کے لیے طلاق کا آپشن دیا ہے، اور کہا اے ایمان والو، تمہارے رب نے تمہیں طلاق کا آپشن دیا ضرور ہے، یہ ایسی خوشی کے ساتھ نہیں دیا گیا، بہت مجبوری کی صورت میں، آخری مجبوری کی صورت میں اس آپشن کو استعمال کرنا۔ لیکن آج امت مسلمہ کا حال دیکھیے اور اپنی چہار جانب نظر دوڑائیے، کس بے دردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اور بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ شادی ہو کر مہینہ ہوتا ہے، 2 مہینے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں 5-6 مہینے یا 1 سال ہوتا ہے، وہ پھر لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ ان لوگوں کا رشتہ رہ نہیں سکتا، طلاق دے کر اس رشتے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، عام طور پر یہ جو طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور جو طلاقیں ہو رہی ہیں، ان طلاقوں کے کس قسم کے اثرات اور نقصانات ان کی اپنی زندگی پر، سماج پر مرتب ہو رہے ہیں، اور دشمنان دین ان لوگوں کو کس طرح اپنا آلے کار بنا کر ان سے کھیل رہے ہیں، ایک الگ مضمون ٹاپک ہے، اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا۔ میری جو گفتگو ہے، میرا جو مقصد ہے آپ حضرات کو، وہ یہ بتانا ہے کہ آج کل جو طلاقیں ہو رہی ہیں، ان طلاقوں کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک سنجیدہ مضمون ہے، یہ مضمون میں نے اس لیے شروع کیا کہ آپ تمام احباب کو سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی دعوت دوں، اور آپ حضرات ان باتوں کو سنیں، سمجھیں، ٹھنڈے دماغ سے اور دل سے اس پر غور و فکر کریں، اور اپنے دیگر بھائیوں تک میری ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے گھر ٹوٹیں،
مسلم محلوں کے اندر انتشار اور خلفشار ہو، اس لیے کہ فقط گھر نہیں ٹوٹتا، دونوں خاندانوں کی دشمنیاں پڑتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے، سماج کو اس دلدل سے باہر نکالنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ حضرات ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا سماج اس کرب سے باہر نکل سکتا ہے، اور سماج کے اندر گھروں کے ٹوٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ تھم سکتا ہے، رک سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں طلاق کا جو رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جب اس پر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کیا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو بیسک چند چیزیں نکل کر باہر آئیں۔ ان میں پہلی چیز طلاق دینے کا جو پہلا سبب معلوم ہوا وہ ہے بے دینی۔ جتنے میاں بیوی ہیں ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ازدواجی زندگی کے رشتے کو نبھانا کس طرح ہے، اس رشتے سے متعلق خدا کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے۔ ایک شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ پر اس بیوی کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور جو بیوی اس شوہر کی زندگی میں آئی ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ جو شوہر مجھ سے وابستہ ہوا ہے اس سے متعلق مجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ دین اسلام ایسا عظیم دین ہے، یہ صرف نماز روزے زکوٰۃ کا دین نہیں ہے۔ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ لوگ اس کو نماز روزے کا دین سمجھتے ہیں، بعض مسلمان نہیں۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام جہاں عبادتوں میں نماز روزہ زکوٰۃ کو بیان کرتا ہے، وہیں سماج اور معاشرے کے اندر ایک مسلمان سے متعلق، ایک انسان سے متعلق، اس کے اطراف و اکناف جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی اس کو بتاتا اور سمجھاتا ہے۔ دین اسلام بتاتا ہے ایک انسان کو کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں، یہ تمہارے بھائی بہن ہیں، اور یہ تمہارے چچا خالو ہیں، اور یہ تمہارے پھوپھے اور پھوپھیاں ہیں، جو قریبی رشتے ہیں ان تمام رشتوں کو بتاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہارے بچے ہیں، اور ان رشتوں کو بتانے کے بعد کہتا ہے تم پر تمہارے ماں باپ سے متعلق کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیا حق تمہارا اپنے ماں باپ سے متعلق بنتا ہے، بیوی سے متعلق کیا حق بنتا ہے، بچوں سے متعلق تمہاری کیا ذمہ داری ہے، رشتہ داروں سے متعلق تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ یہ تمام کی تمام ذمہ داریوں سے آگہی دیتا ہے۔ اب انسان کو یہ آگہی ہو، یہ معلومات ہو، تو پھر انسان ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے۔ اگر انسان کو ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہیں، ایک بیٹے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ماں باپ سے متعلق اس پر کیا ذمہ داری اللہ رسول نے بیان فرمائی، اگر اس کو ذمہ داری کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے ماں باپ کا کیا حق ادا کرے گا۔ دنیا میں جہاں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں یہاں سے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے سے ناراض ہیں
تو اس وجہ سے ناراض رہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا حق ہی ادا نہیں کرتا، یہ ہماری بات ہی نہیں سنتا، یہ ہمیں پوچھ کر ہی نہیں دیکھتا۔ ماں باپ کی ناراضگی اس وجہ سے۔ اب بچے کو پوچھو کہ بھئی تیرے ماں باپ ناراض ہیں، اور وہ یہ بات نہیں ایسے بولتے ہیں وہ، ارے بھئی اس کو پتہ ہی نہیں، اور ماں باپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جو رونا رو رہے ہیں اپنی اولاد سے متعلق، وہ اس بات کا ہے کہ وہ ہمارا حق ادا نہیں کرتا، اور بچے کو حقوق کا پتہ نہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کی شادی شدہ زندگی میں جو اختلاف اور انتشار شروع ہوتا ہے، اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ حقوق کی ادائیگی نہ ہونا ہوتی ہے۔ یا تو شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا تو بیوی کو شکایت اور مسئلے پیدا ہوتے ہیں، یا کہیں پر شوہر کو شکایت ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیوی اس کے حق ادا نہیں کرتی۔ دونوں میں کوئی ایک کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے، تو وہیں سے اختلاف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اختلاف کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ شوہر کو نہ بیوی کے حق کا پتہ ہے، نہ بیوی کو شوہر کے حق کا پتہ ہے۔ تو اس لیے جو طلاق ہمارے اپنے سماج میں اس وقت ہو رہے ہیں، ان طلاقوں کے نتیجوں پر غور کرنے سے جو پہلی بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ بے دینی کا ہونا، نکاح کی زندگی سے متعلق علم کا نہ ہونا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری اور بڑی مشہور ترین حدیث ہے، اور یہ حدیث وہ حدیث ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو اس حدیث سے واقف نہ ہوگا۔ وہ مشہور حدیث کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ اب یہ جو علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اس علم کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے مکمل دینی علم حاصل کرنا۔ مکمل دینی علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ کسی خاندان میں، کسی محلے میں ایک عالم بھی موجود ہو جو دین کا مکمل علم رکھتا ہو، وہ پورے سماج کے لیے، پورے خاندان کے لیے بہت کافی ہے۔ اس لیے کہ خاندان کے لوگوں کو، محلے اور بستی کے لوگوں کو اگر ضرورت پڑے گی دین کے کسی معاملے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، وہ اس سے رجوع کریں گے، پوچھیں گے کہ بھائی یہ مسئلہ پیش آیا، بتاؤ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ تو محلے میں جو عالم ہوگا یا آپ کے اپنے پورے خاندان میں ایک عالم ہوگا، وہ آپ کو رہنمائی کر دے گا، آپ الجھن سے نکل جائیں گے اور سیدھی پٹری پر اپنی زندگی کو دوڑاتے چلے جائیں گے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جو علم حاصل کرنا فرض کہا ہے، وہ علم ہے جس کے بغیر انسان نہ اپنے اللہ کا حق صحیح ادا کر سکتا ہے، نہ بندوں کا حق صحیح ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان پر اللہ نے دو حق رکھے ہیں، ایک اپنا حق رکھا ہے، ایک اپنے بندوں کا حق رکھا ہے۔ اللہ کے حق میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دعا ہے، قربانی ہے، نذر و منت ہے، طواف ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ یہ تمام کے تمام اللہ کے حق کہلاتے ہیں، اور ایک بندے پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے اس حق کو ادا کرے۔ آپ خدا کا حق صحیح اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب آپ کو ان چیزوں، ان اعمال کا کچھ پتہ ہو۔ میں نہیں کہتا کہ آپ عالم بنیں،
مگر آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ کا ایک حق نماز ہے، آپ نماز سیکھیں، اس کو جانیں، اس کو معلوم کریں کہ بھئی یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کب صحیح ہوتی ہے، کیا غلطی ہونے سے نماز کے اندر فالٹ پیدا ہوتا ہے، کم از کم موٹی موٹی جو باتیں ہیں اگر غلطی ہو گئی تو کرنا کیا ہے نماز میں۔ 3 رکعت یا 4 رکعت پڑھ رہے تھے آپ، بھول کر 3 رکعت پڑھنا تھا، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، یا 3 رکعت پڑھنا تھا، 2 رکعت پر آپ نے ایک طرف سلام پھیرا، اچانک آپ کو یاد آیا کہ میں 3 رکعت پڑھ رہا تھا، تو آپ کو اس قسم کی غلطی موٹی ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ یہ علم جاننا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ موٹی موٹی جو باتیں ہیں، دین ہے، اس کے لیے یہ اللہ کے نبی نے ہر مسلمان پر فرض کہا، بوڑھوں پر، جوانوں پر، اور ہماری ماؤں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر، یہ اللہ کا حق ہے۔ دوسرا حق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر اپنے متعلق لوگوں کا رکھا ہے۔ میں نے بتایا کہ ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، اس لیے کہ آپ دنیا میں رہتے ہیں، جنگل میں تو تھوڑی نہیں رہتے، آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔ جن لوگوں میں آپ کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، جن لوگوں میں آنا جانا ہوتا ہے، جن سے میل ملاقات ہوتی ہے، ان کے حق بیان کریں۔ اب اللہ اور رسول نے ان کے حق آپ کو بتلائے۔ اگر آپ اللہ کے حق ادا کرتے رہیں، اللہ کو آپ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو بندوں کے حق معلوم ہو اور آپ سب کے حق ادا کریں، کوئی آدمی اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ دوست بھی کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے، ماں باپ بھی کہیں گے میرا بیٹا بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا ہے، بیوی بھی کہے گی کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، بچے بھی کہیں گے ہمارے فادر گریٹ فادر ہیں، ہمارے باپ گریٹ باپ ہیں، بھائی بہن اس کو بے انتہا عظمت و تعظیم دیں گے۔ کیوں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی انسان کو حاصل ہوتی ہیں تو وہ حق ادا کرنے پر ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے حق ادا نہیں کیا، ادھر ماں باپ اس کو دیکھنے کو روادار نہیں، دوست و احباب کہیں گے بڑا لچا آدمی ہے، دھوکے باز ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس سے بچ کر رہنا، بھائی بہن بھی کہتے ہیں کہ بھئی انتہائی بکواس قسم کا بھائی ہے ہمارا، ادھر بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر اچھا نہیں ہے، بچے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو حقوق کا پتہ نہیں اور آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ جہاں حق ادا نہیں ہوتا وہاں سے نگیٹیو شروع ہوتا ہے، جہاں حق ادا ہوتا ہے وہاں سے اچھائی شروع ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں جو اختلاف ہوتا ہے اور اس اختلاف کے نتیجے میں طلاق تک جو نوبت آتی ہے، اس کا بنیادی پہلا سبب ہے بے دینی، کہ شوہر کو بیوی کے حق کا پتہ نہیں، بیوی کو شوہر کے حق کا پتہ نہیں۔ اور یہ حقوق کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کو نبی علیہ السلام نے جو بنیادی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا تھا اس طرف انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ خیر انہوں نے نہیں دی تو پھر ذمہ داری بنتی تھی ان کے ماں باپ کی۔ اب آپ بولیے کتنے ماں باپ ہیں؟ آپ کے گھر میں لڑکے کی یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی تیاریاں تو سالوں سے شروع ہوتی ہیں۔ مڈل کلاس کے اندر 4-5 سال سے ذہن کے اندر پروگرام رہتا ہے، تب سے تیاری شروع ہوتی ہے۔ اب جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسے کھلے عطا کر رکھے ہیں وہ بھی چند مہینوں پہلے سے اس کی تیاری اور اس کا اہتمام شروع کرتے ہیں۔ اب بچے کی شادی کی جب پلاننگ شروع ہوتی ہے، منصوبہ آتا ہے، خیال آتا ہے، تو وہاں سے سب سے پہلے اگر بچہ ہے تو فکر یہ کی جاتی ہے
کہ ہمارے اپنے محلے میں سراؤنڈنگ میں جتنے بچیاں ہیں اس میں سب سے اچھی سب سے خوبصورت بچی کو منتخب کرنا ہے. اس کے لیے تلاش کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور بچی والے ہیں تو وہ بھی اسی طرح بچے کے سلسلے میں خواہش اپنے اندر رکھتے ہیں. وہ بچے کو دیکھنا ہے جو ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہے، اور پھر اس میں بھی اس بچے کو ترجیح دی جاتی ہے جو اور بھی زیادہ ہو. یہ سب چیزیں دیکھی جائیں. پھر اس کے لیے ساز و سامان جوڑنا، پھر کھانا پلانا پکانا، یہ سب ہوتا ہے. لیکن یہاں تک کہ شادی کا دن آتا ہے اور پھر نکاح پڑھا کر ایجاب و قبول کر دیا جاتا ہے. اب جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے. اب وہ کھا پی کر رخصت ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میاں بیوی کی جو زندگی ہے وہ 2-4 دن 8 دن 10 دن 1 مہینہ خیر و خوبی کے ساتھ چلتی ہے. اور پھر اس کے بعد اختلافات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب یہاں اور وہ اختلافات اختتام ہوتے ہیں طلاق پر. اب اس پوری صورتحال کے اندر غور و فکر کا جو ایک اہم نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ان ہونے والے میاں بیوی کو یہ احساس دلانا تھا، بچے کو بتانا تھا کہ دیکھ بیٹا اب تیری شادی ہونے والی ہے اور ایک دوسرے گھر کی لڑکی تیری بیوی بن کر تیری زندگی میں آنے والی ہے. تو ذرا کوئی کتاب لے پڑھ اور جان کہ جو بیوی تیری زندگی میں آنے والی ہے اس سے متعلق تجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یہ باپ کی ایک ذمہ داری تھی. اسی طرح دوسری طرف بیٹی کے باپ کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے کہتا کہ بیٹے تو اب تک میری بیٹی تھی، میرے گھر میں تھی، تو جیسا بھی رہتی تھی، تو اچھا بولتی تھی، تو خراب بھی بولتی تھی، تو کبھی کام بھی کرتی تھی، کبھی سب کچھ کرتی تھی. لیکن اب میں اللہ کے نام پر تیری شادی کرنے جا رہا ہوں اور تو کسی اور کی زندگی میں داخل ہونے والی ہے. اب وہاں پر شوہر ہوگا، اس شوہر سے متعلق تجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اس معاملے میں اللہ رسول نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کو پڑھ. لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کو یہ چیز بتاتا. اگر خود کو پتہ نہیں تھا تو اس طرح کی کوئی کتاب اس کو فراہم کرتا. اگر یہ کتاب بھی فراہم نہ ہوتی تو قرب و جوار کے اندر کوئی مدرسہ ہوتا لڑکیوں کا، اس مدرسے کے اندر اپنی بچی کو داخل کرتا یا کسی عالمہ کے پاس چند دنوں کے لیے بھیجتا. وہاں سے اس کو معلومات ملتی. اسی طرح کا معاملہ لڑکے کا. اب میں جب تقریباً یہ 23واں سال ختم پر ہے اس مسجد میں خدمت کرتے ہوئے، ان 23 سالوں کے اندر جتنے اس محلے کے نوجوان ہیں، کتنوں کا خطبہ نکاح پڑھانے کی اللہ نے مجھے توفیق دی میں بتا ہی نہیں سکتا. سووں ہزاروں میں اس کی تعداد بنتی ہے. آج تک کسی نوجوان نے مجھ سے آ کر کبھی یہ نہیں پوچھا کہ مولانا شادی کرنے جا رہا ہوں، بیوی سے متعلق مجھ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یہ آج تک کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا. ہاں مجھ سے 2 چیزیں ضرور پوچھی گئی. ایک بات یہ پوچھی گئی مولانا وہ رات کے وقت کیا دعا پڑھنا. وہ کوسوں کی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ نماز کیا نیت کر کے پڑھنا. یہ سوال ضرور پوچھا گیا. دوسری بات اگر پوچھی گئی مجھ سے تو یہ پوچھی گئی کہ اس پہلی رات کے اندر بیوی سے قریب ہونے کا طریقہ کیا. اب میں وہ بول لیتے بیٹھوں بھئی مجھ سے جو پوچھنا تھا وہ تو کسی نے نہیں پوچھا، آج تک بھی نہیں پوچھا.
یہی حال غفلت اور بے دینی کا اس وقت ہمارے محلے پر نشے کی طرح چھایا ہوا ہے، اور ہماری یہ غفلت ہمیں اس انجام سے دوچار کر رہی ہے۔ دوستو، ذمہ داری کو سمجھو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو۔ اگر بچہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوگا، خدا کی قسم وہ گھر کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس دینی تعلیم کی بنیاد پر اس کو حقوق کا پتہ ہوگا، اندازہ ہوگا، اور وہ ہر کسی کا حق ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرے گا۔ پھر وہ گھروں کو نہیں توڑے گا، اور گھروں کے اندر خوشحالی، برکت، اطمینان آئے گا۔ اگر دینی تعلیم نہیں ہوگی تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اگر آپ مکمل موقع نہیں ہے اپنے بچے کو عالم دین بنانے کا، تو پھر دوسرا راستہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی ضروری تعلیم فراہم کریں۔ اس دینی ضروری تعلیم کی فراہمی کے لیے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو انگلش آتی ہے یا اردو آتی ہے آپ کے گھر میں آپ کو یا آپ کی بیوی کو، تو پھر آپ آ کر مجھ سے پوچھیں یا کسی کتب خانے میں جائیں، جا کر معلوم کریں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی خوبصورت کتاب ہو تو آپ ہمیں دیجئے۔ ایک میاں بیوی کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، وہ کتاب، یہ کتابیں لے کر، کوئی ایک حدیث کی کتاب لے کر 10 منٹ کے لیے اپنے گھر کے تمام افراد کو جوڑ کر اس کو پڑھنے کا گھنٹے پڑھو، یہ نہیں بولتا میں، صرف اتنا کہتا ہوں کہ 7 منٹ 10 منٹ آپ کے گھر کے افراد کس وقت سب جمع ہوتے ہیں، میسر رہتے ہیں۔ اس لیے کہ صبح میں بڑی مصروفیتوں کا موقع ہوتا ہے، کسی کو دفتر جانا ہوتا ہے، کسی کو اسکول جانا ہوتا ہے، اور ماں کو کچن میں وقت دینا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ وقت چھوڑ دیں۔ شام کا جو وقت ہے عام طور پر حیدرآباد کے اندر 9 بجے کا، جس کے اندر تمام کے تمام گھر والے جو باہر اپنی مصروفیت میں ہوتے ہیں وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ کھانے پر آپ دسترخوان لگانے سے پہلے 5-7 منٹ کے لیے یا کھانا کھانے کے بعد جس طرح کی بھی آپ کو سہولت میسر ہو 5-7 منٹ دین کا مذاکرہ ضرور کریں۔ اس دینی مذاکرے کے اندر اللہ کے نبی کی کچھ حدیثیں، کچھ باتیں آپ کے کانوں پر پڑیں گی، اس کی وجہ سے آپ کو علم ہوگا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، عمل کرنے کا حوصلہ اور جذبہ ملے گا، اور دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کا قرینہ حاصل ہوگا اگر اس قسم کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک اب ہم نہ باپ عالم ہے نہ بچے عالم ہے، تو اب تو عالم بنانے کا موقع ہے نہیں، لیکن اب جو لوگ بڑے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس قسم کا ماحول پیدا کریں۔ اس طرح دھیرے دھیرے گھر کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں گی، جب کانوں میں اللہ رسول کی باتیں پہنچیں گی، پھر کاموں کے اندر، معاملات کے اندر تبدیلیاں شروع ہوں گی۔ تبدیلی کا عمل اس طرح ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ آنن فانن اب تک شیطانیت تھی تو اب فوراً ولی اللہ بن گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ تبدیلی کا عمل بہت دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ رونما ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی اس قسم کا ماحول برپا کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ ماحول پیدا کریں گے تو پھر انشاءاللہ دینی ضروری معلومات آپ سب کو آتی چلی جائیں گی۔ جب ضروری معلومات حاصل ہوں گی تو پھر آپ کے لیے خدا کا حق ادا کرنا بھی آسان ہوگا اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا بھی آسان ہوگا۔ طلاق تک جو چیزیں انسان کو پہنچاتی ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں پہلا سبب بے دینی ہے، اور بھی ریزن ہے، انشاءاللہ اگلے جمعوں میں اس پر تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ دوسری بات، مختصر اہم بات ہے، یہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔
الحمدللہ ابھی